ہم جو لوگ ہیں اس ملک کے، ہم نہیں ارشد کو سٹار مانتے. اس بندے نے ایک ایسا کام کیا جو پاکستان کے 77 سال میں ہوا ہی کبھی نہیں، اور دوبارہ بھی پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. بہت ساری ایسی ٹیمیں ہیں اور بہت زیادہ ایسے افیکٹیز آف وائلنس بھی ہیں جن کو پیسے گورنمنٹ دیتی ہے اور آج تک ان کو ملے نہیں. ادھر نا سٹار ایسے ہی بنتا ہے کہ بندہ کھڑا ہوا ہے اور بیبیز ادھر سے گزر رہی ہیں. پنجاب کی عکاسی ملک نہیں کر رہا کہ پنجاب میں تو ویٹ وائز پھیلاؤ ہے، ملک میں ویٹ وائز پھیلاؤ نہیں ہے. کوئی بجٹ سپورٹس کا اپروو ہوتا آج سے جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا، وہ بچوں پہ لگتا، کل کو ہم گولڈ میڈلسٹ پیدا کرتے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب. سر کیسے ہیں؟ سر میں بہت مثبت ہوں، اور کیونکہ پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں ایک سے زیادہ لوگوں نے ایک یہ بات کہی ہے تو میں اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ مثبت شو میں نا آپ مثبت پہلو نہیں نکالتے اپنی سٹوریز کا. اچھا، وہ ہم تو اپنی طرف سے ہر سٹوری کا مثبت پہلو نکال رہے ہیں. سو وہ ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مطلب ہم تو کیونکہ اتنے فیٹلسٹک ہو چکے ہوئے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کچھ وجہ ہی ہوگی جو ہو رہا ہے، کوئی بغیر وجہ کے کچھ نہیں ہوتا. تو جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کا بھی پہلو ہم نکال دیتے ہیں، جس نے کی ہوتی ہے اس کا پہلو بھی ہم نکال دیتے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے مثبت کر کے اٹھتے ہیں، لیکن وہ ہم کیونکہ ڈسکلیمر نہ ڈالتے کہ اے ہون لگا جو مثبت، تو ہمارا خیال تھا کہ لوگ سمجھ ہی رہے ہوں گے. لیکن وہ جس طرح سٹ کام میں ہوتا ہے نا کہ آپ نے پیچھے لافٹر دینا ہے، تو اب سے سر آپ نے ڈسکلیمر دینا ہے کہ یہ اے ہون اسی کڈن لگ گئے ہیں. سر یہ ہم کرتے رہتے ہیں، ہر سٹوری میں ہم نہیں کرتے کیونکہ امپلائڈ ہوتا تھوڑا سا. اور باقی سر وہی آپ کی والی سر نرمی ان لوگوں کے ساتھ سر تھوڑا میں اس سے ہو جاتا ہوں. باقی کسی کو اگر ہمارے شو اور ہماری سٹوری کے تھرو مثبت پہلو نہیں ملا تو آپ اٹھیں، پجامہ جاگر پہنے اور گو فار فکنگ رن، مطلب جائیں بھاگیں، مطلب جائیں تھوڑا اس طرح مثبت لے لیں. سر دیکھیں میں سر آپ سے اختلاف کرنے لگوں یہاں پہ سر کہ دیکھیں اگر آپ کو اس شو سے ہماری ایفرٹس کے باوجود مثبتنس نہیں مل رہی ہر سٹوری کے اندر سے، تو مسئلہ ہمارے میں نہیں ہے سر، ان میں مسئلہ ہے سر. وہ اتنا منفی ہو چکے ہیں کہ وہ مثبتنس اپریشیٹ نہیں کر رہے اس کی. سر میں ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کروں گا سر، میں ویسے کہہ رہا ہوں سر آپ کو. سر میں آج آپ کی بات نا بہت غلط نہیں ہے. دیکھیں وہ کیمیکل امبیلنس جو ہے وہ بالکل ورزش جو آپ نے ان کو اور سبجیکٹو ہے، ہاں کہ مطلب وہ اگر ورزش کریں تو زندگی میں ان کی بہتری آئے گی اور پھر ان کو یہ شو اور بہتر لگے گا. یس. باقی یہ ہے کہ آپ کبھی ہمیں پیسے بھی بھیج کے دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کو واٹس ایپ پہ دیکھیں کیسے چکوں گا آپ کو. سر آپ ہمیں جو نوٹ چھوٹے یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ مثبت کی لے رہے ہیں سر. ایک چھوٹی سی نہر یا ویژول چل رہی ہوگی گرین اسکرین کے تھرو جس میں اندر لکھا ہوگا مثبت. تو باقی سر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. کبھی ہم نے سر اس چیز کی ٹینشن نہیں لی. شو تو فلو کے ساتھ ہی چلتا ہے. باقی منڈے ٹیوزڈے کو بائی دا وے سارے جو ہیں تیار ہو جائیں ہمارے آڈینس والے، ہم ایک اسپیشل شو بھی کرنے لگے ہیں اور اس کی آپ تیاری پکڑ لیں. کوئی ہم سپوائلر ٹیزر اس کا نہیں دیں گے، بس وہ شو جیسا تیسا ہوگا ویسا ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ آتی تو بہترین، نہیں سمجھ آتی تو بس وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ والی بات نہیں. کوئی مسئلہ والی بات نہیں. اور دوسرا یہ کہ سر نیکسٹ ایئر، یہ تو بڑا امپورٹنٹ شو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، نیکسٹ ایئر ہم نے نا کوئی ذرا ہائر کرنا ہے ایک بندہ جو کہ جس کو آتا ہو یہ اے آئی وغیرہ. تو سر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو یہ اسپلٹ اسکرین میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ اسکرین کا 1/10 ہو جائے سر. واہ. اور باقی جو پوری اسکرین ہے نا اس میں کوئی حسین سی خاتون ڈانس کر رہی ہیں ہر وقت کہ لوگ تجزیہ ہمارا سن رہے ہیں اور ساتھ میں وہ دیکھ رہے ہیں، تو مطلب مثبتنس سے آل اراؤنڈ ہو جائیں. سر ویژول بھی اچھا ہے، مطلب آواز تو ہماری ہے ہی اچھی. سر آواز تو اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن اس کے اندر سر ہم کبھی کبھار سر ہم پھر چینج بھی کر لیں گے. ہم لگا دیں گے 92 کا ورلڈ کپ، مطلب وسیم بھائی کا اوور لگا دیں گے، مطلب اس کے اندر وہ بھی تو اس سے مثبت کیا چیز ہے. اور ہم بہت چیزیں لگا دیتے ہیں. آصف کے بیسٹ جو ہوتے ہیں، مطلب سوئنگ جس طرح وہ لاتا ہے بال کو اور جس طرح وہ سب کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، مطلب کرکٹ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر، ڈانسنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر. سر اصل میں اس نے کرکٹ ڈالیں گے نا جو کہ بہت آپ کی بات صحیح ہے، لیکن وہ کاپی رائٹ کلیم آ جائے گا. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ رقص ہم نے ڈالنا ہے کوئی اے آئی ٹائپ، ورنہ دیکھیں کوئی ایگزسٹنگ پرانا رقص بھی کسی خاتون کا ڈالیں گے تو اس پہ بھی کاپی رائٹ آ جائے گا. یا تو ہم خاتون کو منگا کے یہاں پہ فریش ڈانس ریکارڈ کریں. نہیں سر آپ بہت آگے چلے گئے، ہم زیادہ آگے چلے گئے سر. ہم اسی پہ رکھتے ہیں، ہم سٹاک پہ رہتے ہیں، تھوڑے پیسے خرچ لیں گے اور سر کاپی رائٹ لگ گیا تو لگ گیا سر. ایسی کی تیسی کو پاڑ دیں گے سر کاپی رائٹ والے. سر کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سر؟ ہم دیکھی جائے گی سر. آپ نے یہ پلان بنایا ہے
سر پلاننگ آپ کریں, ایگزیکیوشن بھائی کرے گا آپ کی سر. اور ہم نے یہ مسائل کیا ہوتے ہیں یہ ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد سوچیں گے. سوچیں سر, ہم نے کر دینا ہے. پہلے اگر آپ سوچنا شروع کر دو کہ میں یوں کروں گا تو وہ ہو جائے گا, تو پھر وہ ہو جائے گا, تو پھر تو آپ زندگی میں کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ سر پھر گیور اینڈ ٹیکر نہیں ہے سر, آپ نے بیسیکلی اس میں اپنا فرق ڈالنا ہے اس کے اندر. اور سر لاسٹلی کچھ نہ رہا اور سارے مسئلے ہو گئے, تو سر ہم نیچے تجزیہ ہو رہا ہے, اور سر خان صاحب کی تصویر, واہ, خان صاحب قوالی کر رہے ہیں. مطلب لوگوں کو لگا نا میں نے عمران خان کا ہے, شرم آنی چاہیے آپ سب کو کہ میں نے عمران خان کی کوئی بات نہیں کی. نصرت علی خان صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوں سر, اور ان کی صرف اسٹل امیج بھی ہو, مطلب قوالی کر رہے ہیں اور ہم سر تجزیہ کر رہے ہیں. سر ویسے تو دیکھیں مطلب ہم تو ہر قسم کی آڈینس کو ہم نے کبھی ڈسکریمنیشن تو نہیں نا کی, ہم تو برابر سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر ہم عمران خان بھی اگر شرٹ لیس ایسے بیچ میں سے چھاتی کے بال نکل کے نظر آ رہے ہیں سن گلاسز کے ساتھ, ہاں وہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور تجزیہ چل رہا ہے اور اگر کسی کو لطف آ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے سر. سوچتے ہیں سر کرتے ہیں آپ, مطلب سر اس کے اوپر نا, کیونکہ آپ نے شو پہ بات کر دی, یہ ڈسکشن مانگتی ہے یہ چیز, تو کر لیں گے اس میں. بس آگے چلتے ہیں پلیز. سر 25 دسمبر پہ ہم نے باقاعدہ طور پہ اپنی تمام آڈینس کو کرسمس کی مبارکباد دی تھی سر, اور اس کے بعد سر ملک نہیں رکا سر, حکومت, ریاست, تمام تر جو سینئر آف دا موسٹ سینئر جو ہے وہ رکے نہیں. جنرل اسمبلی صاحب جو ہیں ان کی ایک کسی چرچ میں بشپ کے ساتھ ایک وہ گئے وہاں پہ, انہوں نے تمام لوگوں کو مبارکباد دی. بہت ایک اچھی ایک میسج ہے, زبردست ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے ایک ٹویٹ بھیجی جس کے اوپر یہ تھا کہ جی اب تمام جو سرکاری سکولز ہیں, میں زیادہ تر سرکاری سکولز کے اندر کرسمس کی ایک تقریب ٹائپ چیز جو ہے وہ رکھی گئی اور اس کو منایا گیا فار آل دا نان مسلم کرسچن اسٹوڈنٹس. تمام کرسچن اسٹوڈنٹس کو تحائف ملے وہاں پہ سر, تو یہ تو سر ایک بہت بہترین چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر میں صرف یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آج میں نے ایک ٹویٹ پڑھی اور وہ یہ تھی کہ جی کسی شخص نے, مودی جی نے بھی انڈیا میں مبارکباد دی اور انہوں نے کہا وی کین لرن فرام جیسس کرائسٹ, اور اس کے نیچے ایک شخص نے زبردست سر مارک دیا, کہتا ہے جی میں نے کرسمس کی مبارکباد دی کسی واٹس ایپ گروپ میں, تو میرے اوپر کیس بن گیا کہ یہ تو ہم نہیں کرتے, اور کہتا ہے میں نے نیچے مودی جی کی یہ ٹویٹ رکھ دی, تو سب اس کے بعد چپ ہو گئے. تو سر اگر میں لنک ایسے کر رہا ہوں, اگر آپ کے سینئر ترین جو لیڈران ہیں اگر اس چیز کو اون کر لیں تو پھر آدھے سے زیادہ 70-80% مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر مقابلہ کوئی نہیں ڈالتا آپ کے ساتھ کہ بھائی وہ اگر انڈورس کر رہے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ ہیں کون پہ نہ کرنے والے. جو یہاں پہ ہیں اس قسم کے گندے ناصر ہیں کچھ بہت, لیکن اگر سینئر ترین آپ کے ملک کے شخص نے اس چیز کو انڈورس کر دیا ہے, ان کے ساتھ شانہ پہ شانہ کھڑے ہیں وہ, تو اس سے سر مثبت چیز کیا ہو سکتی؟ سر 100% آپ نے ٹھیک بات کہہ دی ہے. میں نے وہ اٹھتے ساتھ ہی وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کے جو واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں تو اس میں نے لکھ دیا میری کرسمس یہ وہ, تو اس پہ ایک میری دوست بڑی اچھی, اس نے جو ہے وہ نیچے آ کے لکھا, اس نے کہا یار یہ جو ہے نا مطلب گروپ میں تو ٹھیک ہے, بی ویری کیئرفل کہ اس کو ہیپی کرسمس کر دو یا جو بھی کر دو آن سوشل میڈیا, بیکاز لاسٹ ایئر آئی سیڈ میری کرسمس اور لوگوں نے نیچے آ کے عجیب سی باتیں کی اینڈ آئی لاسٹ 3000 فالوورس ان اے ڈے. تو یہ ہوتا ہے, اور اس میں آگے بات بالکل ٹھیک ہے, مطلب ادھر مودی صاحب کا جو کراؤڈ ہے وہ اگین وہ ذرا کنزرویٹو کراؤڈ ہے, ٹھیک ہے, تو اگر مودی صاحب آ کے کہہ دیں گے نا تو پھر وہ اوکے ہو جائے گا. تو یہاں بھی نا مطلب سر دیکھیں, یہاں پہ میرا تو ذاتی جو خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ اب ہمارا جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج مسئلہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. وہ اور بات ہے کہ جو اب ہمارا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ اٹ واز کریٹڈ بائی اسٹیبلشمنٹ, بٹ اینڈ ناؤ فرام اسٹیبلشمنٹ ٹو پولیٹیکل پارٹیز ٹو بیوروکریسی nobody is willing to کیا کہتے ہیں, مطلب نا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, مطلب کیونکہ وہ خود اگین وہ پرانے ادوار کے لوگ ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ لوگ اب بدل گئے ہیں, دنیا بدل گئی ہے, یہ ایک ینگ پاپولیشن ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے نا دیٹ از بیڈ فار بزنس. بیسیکلی نا مطلب اب آئیڈیالوجی دنیا میں وہ چلتی ہیں جو کہ گڈ فار بزنس ہوں. مطلب اگین یہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پہ اگین پاکستان میں خاص طور پہ اس طرح کی کہ کانگریٹس ٹو دو, یا مطلب نا کہ
those who are celebrating. باقی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ آپ لکھ دیتے ہو بس ہیپی کرسمس، میری کرسمس، وٹ ایور، میری ہیپی عید، ہر کسی جو بھی تہوار ہے آپ بس لکھ کے. اب وہ ادھر ہوتا ہے کہ جی وہ جو منا رہا ہے اس کو مطلب دیکھیں نا، یہ وہ پوری دنیا میں یہ ایک وہ ٹائم بس طے پا گیا ہوا ہے کہ جہاں پہ سیلیں لگیں گی، بزنس ہوگا، رونق ہوگی. وہ اب جو ہے نا بزنس والی گیم ہے ساری. سر ساری بزنس والی گیم ہے. باقی میں اس چیز سے بڑا خوش ہوں کہ جب ہم نے کرسمس والی اناؤنسمنٹ کی تھی اپنے 25 تاریخ والے شو میں، تو ہماری تمام آڈینس نے بھی ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ میری کرسمس کیا. تو ہم لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں، یہ ہمیشہ سمجھتے بھی ہیں، اور آڈینس بھی ہماری طرح ہی سوچتی ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہ ناصر چونکہ موجود ہے سوسائٹی میں جو پھر اس چیز کو انفورس کرتے ہیں کہ جی یہ تہوار آپ نہیں منا سکتے، یا اس کے اندر آپ شریک نہ ہوں، یا یہ نہ کریں. تو سر مسئلہ صرف میرے اس کے اندر یہ ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ یہ ایک بہت ایلیٹسٹ قسم کی چیز ہو جائے جو بن چکی ہے. کہ آپ دیکھیں کرسمس ٹریز اگر لگے ہوئے ہیں گھرانوں میں، وہ ان لوگوں کے ہیں جن کو اپنا جو باہر سے ہو کے ہیں، جو باہر سے بھی ہو کے آئے ہیں، جو اس سے متاثر ہیں، جن کے بچے جو ہیں کہتے ہیں، جو اس قسم کی کارٹون دیکھتے ہیں، جو بھی دیکھتے ہیں، وٹ ایور دا ریزن از، کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے یار لگا لیتے ہیں. اچھا ایک مطلب ایک ایسی چیز ہے جس میں بچوں کا ذہن ذرا ادھر لگا رہے گا، ہم ذرا چھٹی مل جائے گی، تو وہ بھی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. مائی پوائنٹ از کہ اس کو آپ اگر نارملائز تھوڑا کر دیں کہ بھئی آپ نے اس کا شریک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی جو رسمیں ہیں اور ساری چیزیں ہیں جو کرسمس کے اوپر جو بھی ہوتی ہیں ان میں آپ باقاعدہ طور پہ شریک ہوئیں، یہ آپ کا ایک مینڈیٹ بن گیا. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سپورٹ اس طرح سے کرنی ہے کہ وی آر ہیپی دیٹ یو آر سیلیبریٹنگ. اور جنرل صاحب کی میرے خیال میں موقف تو یہی تھا کہ ہمارے جو ملک کے اندر جو ہمارے شہری ہیں، سٹیزنز ہیں، اور جو اس چیز کو کرتے ہیں، دے شوڈ بی گیون دس سیکورٹی. اور اگر انہوں نے کیا ہے، مجھے نہیں یاد کسی چیف آف آرمی اسٹاف کی میں نے تصویر، مجھے مطلب میموری از ان ایکوریٹ، پلیز کو کامنٹ کر دے، کسی اور نے کیا تو ان کو بھی میں گڈ جاب. بٹ جنرل صاحب نے چونکہ کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے اور اس کی ٹویٹر کے تھرو دیکھا ہے، جس بھی ذریعے سے دیکھا ہے، تو اس چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارا اب اگر نیشنل ڈسکورس جو ہے وہ اس طرف لگ رہا ہے تو آئی ایم آل فار اٹ. نہیں سر، یہ دیکھیں میں آپ کو میں نے جو بات کی تھی نا پہلے آئیڈیالوجی والی، کہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ جو ہے نا اٹس بیڈ فار بزنس، اس کا میں جو ہے بالکل بھی ریلیجن سے بالکل کوئی تعلق نہیں. ہمارا ریلیجن ایک نہیں بات نہیں کر رہے مذہب کی. ہماری جو نیشنل آئیڈیالوجی جو ایک ڈیولپ ہوئی ہے نا، وہ اس کے میں آپ کو مسئلے بتا رہا ہوں. ورنہ ریلیجن تو دیکھیں نا، مطلب وہ تو یہ کرسچینٹی جو ہے وہ مطلب حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ہمارے نہیں ہیں، تو وہ تو ہمارا ریلیجن کی اس میں نہیں ہے. یہ ہم نے ایک عجیب و غریب سی بیچ میں جو ہے نا ایک نیشنل آئیڈینٹی، ایک وہ آئیڈیالوجی بنائی جس کے بعد یہ مسائل ہونے شروع ہوئے. بٹ اب اس کو جو ہے نا مطلب اگین اب دنیا میں، اور جس طرح سے آپ نے بات کی جنرل صاحب کی، سو یہ جو ہمارے اس وقت جنرل صاحب ہیں، یہ تو ایک اتھارٹی ہیں کیا کہتے ہیں ریلیجس تھاٹ کے اوپر. جی تو مطلب ان کا یہ کرنا جو ہے نا، یہ باقی اگر کسی نے پہلے کیا بھی تھا تو ان کا کرنا جو ہے وہ معنی زیادہ رکھتا ہے کہ بس مطلب وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے اگر سٹیزنز کچھ ایسے ہیں جو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو وی آر ہیپی دیٹ دے آر ہیپی، اور ان کی ہم خوشی میں ساتھ ہیں. اور ویسے بھی مطلب پورا لیٹ دا فیسٹیوٹیز بگن. بالکل سر، بالکل، اور ہر سال ہی ہونا چاہیے. اور بلکہ مطلب یہاں پہ دیکھیں نا، اب تو یہ ابھی تک اس تہوار کا منایا جانا جو ہے وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتا ہے، گھر گھر کی بات ہے اور چرچز کی بات ہے. اٹ شوڈ بی اے پبلک تھنگ کہ مطلب، اور جو گھر والا سمجھتا ہے کہ وی شوڈ بی اے پارٹ آف اٹ، مطلب کوئی جیسے دنیا بھر میں وہ کیا کرتے ہیں سر، ونٹر ونڈرلینڈ بن جاتے ہیں لیڈنگ اپ ٹو کرسمس، اور بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہم نے دنیا بھر میں دیکھی ہیں. وائی ناٹ؟ کیا کہہ رہے کو آپ کو سیلیں لگتی ہیں سر، سرمایہ ہے، مطلب لوگ سٹال لگا رہے ہیں، کھانا پینا بک رہا ہے، شوگر لگ رہا ہے، یہی آگے. اور کیونکہ ایک اس کے نا بڑا کہ امریکہ میں تو اتنا یہ بدل بھی سکتا ہے تہوار، کسی اور وقت میں کوئی اور تہوار جو ہے وہ شاید کبھی اس سے زیادہ پذیرائی حاصل کر لے.
اچھا یہاں پہ جان جو ایسے ملکوں میں جہاں 9 مہینے گرمی رہتی ہے نا، ان کو سردی میں کچھ چاہیے. یہ چیزیں سر بالکل کریں. اور کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ مطلب آپ مطلب اس سے یہ لوگوں کو کہنا کہ یار اگر یہ شروع کر دیا تو پھر یعنی کہ یہودیوں کا سبت ہوگا تو وہ ہم بھی اس میں بھی نہیں بھائی، تو بات ہی نہیں ایسی ہو رہی. آپ کی کمیونٹی ہے، وہ حصہ ہے اس ملک کے، ان کے جو بلیفس ہیں اور ان کی جو بنانے کا اس کا طریقہ ہے اس کو اور فروغ دیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں سر. ہاں، اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ مطلب اس سے اگر کسی کو یہ لگتا بھی ہے کہ جی باقی لوگوں کے بھی پھر باقی مذاہب کی بھی اس طرح سے وہ ہوں گے تو بالکل مطلب کریں وہ جو دیکھیں. ہیں یہاں پہ. ہاں ہاں، میں اور وہ مطلب یہ کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک اتنا سیف سپیس بنے کہ جو یہاں پہ نہیں بھی ہے وہ بھی آ کے یہاں پہ سیٹل ہونا چاہے. سر یہاں پہ اگر دیوالی، ہولی، وہ ہندو تہوار جو ہیں وہ تو ہوتے ہیں، میں تو بڑے کہتا ہوں اسکیل پہ کریں. بڑے اسکیل پہ کریں، اور جو نہیں ہوتے یا جو جہاں پہ یہاں پہ جو کمیونٹیز ہی نہیں ہیں وہ بھی آ کے اگر رہنا چاہیں، ان کے لیے ایک بڑی سیف جگہ ہونی چاہیے. ہم ایک نیشن سٹیٹ ہیں، ہم تو جو ہے سب کو برابری پہ رکھتے ہیں. ہم تو بالکل سر. اور لاسٹلی سر اس کو ختم کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کچھ بھی سارا کچھ جو آپ کا یہ اگر وہ بات سن رہے ہیں ہماری اور کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو یار سب سے پہلے آپ کچھ سیریس کانورسیشن بسنت پہ تو کریں. وہ تو اپنا ہی ہے نا، وہ تو اس خطے کا ہے، اس ریجن کا ہے، اس کے اوپر تو کانورسیشن کریں. نہیں کرتے، لیزی سر، سستی ہے صرف، اور کچھ نہیں. میرا تو اپنا خیال ہے اب اس کے اوپر کیونکہ اتنی بات ہو چکی ہے اور اتنے لوگ ابھی بھی مناتے ہیں بسنت. آپ اور میں نہیں منا سکتے کیونکہ ہم لاہور میں ہیں. تو اب اس کے اوپر مسئلہ کیا ہے، مطلب واٹ از دا پرابلم؟ مطلب میں نہیں شروع کرنا، آپ کو پتا ہے سر ہم کتنی دفعہ شو پہ کر چکے، بٹ اگین مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ہاں نہیں، اور دوسرے وہی آپ کی بات، لاہور میں نہیں کرنا تو نہ کریں، اس کے لیے جگہ رکھ لیں. جگہ رکھ لیں، باہر کر دیں لاہور سے. پاکستان نا ویسے تو کچھ 6th یا 7th لارجسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے دنیا کا، لیکن پاپولیشن ڈینسٹی اتنی کو زیادہ نہیں ہے پاکستان کی. پاکستان میں آپ کو ایسے ایسے ابھی بھی ایریاز ملیں گے جہاں آپ کو دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئے گی. وہ کر دیں وہاں پہ فیسٹیول بسنت کا، اور لوگوں کے پہنچو ادھر سے سارے ایک اگین سر پیسہ. سر بیسیکلی آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ پنجاب کی عکاسی ملک نہیں کر رہا کہ پنجاب میں تو ویٹ وائز پھیلاؤ ہے، ملک میں ویٹ وائز پھیلاؤ نہیں ہے، مطلب اس طرح سے پھیلاؤ نہیں ہے، مطلب ہم کانسنٹریٹڈ جگہوں پہ بس بڑی جا رہے ہیں. کھولیں اس کو. بارہ سر آگے چلتے ہیں. تو سر ایک بہت میجر ڈیسیجن سر کیا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ نے. واہ سر ایوارڈ وننگ، میڈل وننگ، سوری ناٹ ایوارڈ وننگ، میڈل وننگ ایتھلیٹس کے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ساری جو گیمز جو ہم کھیلتے ہیں جن میں شریک ہوتے ہیں ان کے پرائز منی جو ہے انہوں نے مختص کر دی ہے کہ اتنا اتنا ملے گا. تو میں بتاتا چلتا ہوں سر اولمپکس میں سر یہ 31st میٹنگ تھی پی ایس بی کی، پاکستان سپورٹس بورڈ کی. اولمپک گولڈ میں آپ کو ملے گا سر 1 کروڑ روپیہ، سلور میں 75 لاکھ اور 50 لاکھ برونز میں. یہ اولمپکس کی بات ہو رہی ہے. اس سے آپ نیچے آ جائیں ایشین گیمز میں، نیچے سے ہمارا مراد ہے کہ مطلب جو انہوں نے درجہ رکھا ہے 75 لاکھ گولڈ، 50 لاکھ برونز اور 30 لاکھ 50 لاکھ سلور اور 30 لاکھ برونز کے لیے. اس کے علاوہ سے جو کامن ویلتھ گیمز اور اسلامک سولیڈیرٹی گیمز ہیں ان کے اندر 50 لاکھ دیا جائے گا گولڈ کے لیے، 30 لاکھ دیا جائے گا سلور کے لیے اور 20 لاکھ دیا جائے گا برونز میڈل کے لیے. یہ بھی اچھی بات ہے سر. اس کے علاوہ سر جو انڈور مارشل آرٹس گیمز ہوتی ہیں اس میں 20 لاکھ فار گولڈ، آپ کا 5 لاکھ روپے جو ہے وہ دیا جائے گا سلور کے لیے، اور اس کے علاوہ مطلب 10 لاکھ روپے، مطلب اس طرح انہوں نے نا ایک پوری ایکویشن بنائی ہے تمام گیمز کے لیے. تو یہ خبر انٹرسٹنگ مجھے اس وجہ سے لگی کہ ایک تو دیکھیں نا حکومتی جو چیزیں دی جاتی ہیں ایک بورڈ خود دیتا ہے، پھر صوبے آتے ہیں ان کے چیف منسٹرز آتے ہیں، پھر بزنس مین آتے ہیں اور سارے آتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا ارشد ندیم کا پیسے ملنے کی ہیلتھ کیا ہے. انہوں نے ایک وقت پہ تنقید بھی کی تھی کہ جی کہا تو تھا لیکن ابھی چیکس ملے ہیں وہ بڑے بڑے لیکن ان کے ساتھ کوئی مطلب منی ہیز ناٹ فالوڈ انٹائرلی، جو کہ ٹھیک ہے. یہاں پہ تو بہت ساری ایسی ٹیمیں ہیں اور بہت زیادہ ایسے افیکٹیوز آف وائلنس بھی ہیں جن کو پیسے گورنمنٹ دیتی ہے اور آج تک ان کو ملے نہیں. یہ چیزیں ہیں. بٹ اسپورٹس کے اندر آئی تھنک کہ اگر پی ایس بی یہ بات کر رہا ہے تو ان کو ایک گارنٹی دے رہا ہے کہ جی آپ اگر ایفرٹ کریں تو یہ تو اسپورٹس بورڈ ہے یہ دے گا ہی دے گا. حکومتی ہے بٹ اگین چونکہ انہوں نے اتنی بڑی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے
تو پھر ایک شخص جو ہے ان کو ایک موٹیویشن کے طور پہ ایک چیز مل گئی, بھائی میں اگر اولمپک میں جائے گولڈ لے کر ہوں تو کروڑ پہ ہے تو بک ہے میرا, تو وچ از ویری گڈ. اینڈ آئی تھنک دنیا بھر میں ایک میکنزم ایسے ہی ہوتا ہے, ہر ملک کا اپنا ایک جو بورڈ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو اسٹریم لائن کر دیتا ہے. مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہم نے جس زمانے میں پہلے گولڈ لیے تھے اس میں اور آج کی جو ارشد ندیم کا گولڈ ہے اس میں فرق بہت تھا, تو پی ایس بی سوئے بیٹھے تھے. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ چلیں یار شاید اس کے اندر ایک اضافہ ہو, لوگ ارشد سے انسپائر ہوں اور اس فیلڈ میں آئیں, سپورٹس کھیلیں, محنت کریں, خرچہ خود کریں فی الحال, لیکن جا کے کچھ اٹھا کے وہاں سے لے کر آئیں. تو وی شوڈ ریمونیٹ دیم, ان کو واپس کرنے چاہیے وہ پیسے, اور اس سے 10 گنا زیادہ واپس کرنے چاہیے کیونکہ ملک کی شان ہے. تو میں اس چیز سے سر خوش ہے, اچھی مثبت خبر ہے سر. اس کا مثبت پہلو تو آپ نے بتا دیا, میں ذرا اس کا نان مثبت ایک سر آئے, دے دوں. سر آئے, وہ واہ. یہ ہے کہ دیکھیے بڑی اچھی بات ہے کہ یہ پیسے دیں گے, لیکن یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فنڈز آج ریلیز ہونے لگے ہیں. یہ تو ایسے بھی نہیں ہے کہ سرکار نے آج سے جوڈو کے بجٹ میں اتنے پیسے ڈال دیے یا ہاکی میں, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو ہے کہ جدو کچھ جت جائے گا نا پھر ایک دم سے ہبڑ ہوگا کہ وہ پائے کہہ رہے ہیں اپنے پہ چلو وہاں پہ. ہاں پائے سی وعدہ کیتا سی تے وہ پھر کوئی نہ کوئی صدر نکال کے دے دے گا, یا کوئی کسی کٹی میں سے وہ ایک دم سے پتہ لے گا کہ ایس این جی پی ایل میں سے کروڑ نکلے اور ادھر چلا گیا. بات تو یہ ہے کہ, اور بس یہ کہ جب کوئی گولڈ جیت لیتا ہے, خیر پاکستان میں تو نہیں, پاکستان کے تو بہت ہی برے حالات ہیں, ویسے تو دنیا میں جب کوئی گولڈ جیت ہی لیتا ہے تو پھر تو وہ کیلوگز کے ڈبے پہ بھی آ جاتا ہے, سیریل بھی بیچ رہا ہوتا ہے, پھر تو وہ کسی طرح, اصل تو مسئلہ ہوتا ہے گولڈ لینے سے پہلے. تو بات یہ تھی کہ کوئی بجٹ سپورٹس کا اپروو ہوتا, آج سے جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا, وہ بچوں پہ لگتا, کل کو ہم گولڈ میڈلسٹ پیدا کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہو رہا. ہاں یہ ہو رہا ہے کہ جی جب ایک دفعہ گولڈ لے آؤ گے نا پھر ساڑھے گولڈ لے لینا, تو بچہ از آن ہز اون. سر یہی تو سب سے بڑی مسئلے والی بات ہے, آپ نے بالکل بتا دی. میں آپ نے شروع میں سر کہا تھا کہ مثبت رکھنا تھا, تو میں مثبت رکھ رہا تھا, لیکن آپ نے آپ سے راہ نہیں کیا سر, تو میں اس کے اندر بالکل ایڈ کر دوں کہ یہ تو بات ہے ہی ہے. سر ارشد کی سٹوری سن لیں آپ, کسی بھی ہمارے مطلب جو ہاکی والے ہمارے پہلے جیت کے آئے تھے, مجھے نہیں پتا اس زمانے میں کیا تھا, مطلب آئی وازنٹ اویئر آف اٹ دیٹ پوائنٹ, ان کو کیا کچھ سہولیات یہاں سے مہیا تھی یا نہیں. آپ اسی سارے کو ایک اگر تجویز دینے کا پوائنٹ ہے کہ آپ اس سارے کو ازیوم کر لیں کہ جی 3 گولڈ, 2 گولڈ, 3 سلور, 4 برونز ایک بجٹ ہے. اب آپ اس کو ایک سپورٹس پہ ڈال دیں, وہ ہاکی ہو, وہ جیولن ہو, وہ ایتھلیٹکس ہو, وہ کرکٹ ہو, وہ اسکواش ہو, کچھ بھی ہو, اتنا بجٹ لے کے ان کو دے دیں کہ یار یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے, اب اس میں سے نا ریکوری کر کے لاؤ. یہ ایک ماڈل یہ ہے. دوسرا تو پھر یہی ماڈل ہے سر کہ اسپانسر کہاں سے ملتا ہے, بندے پہ کانفیڈنس ڈالنا. کیونکہ سر دیکھیں کسی پروڈکٹ پہ نا ایکسل شیٹ بنی ہوتی ہے کہ یار اتنا کر کے نا اتنا تمہاری جیب میں آئے گا, اور اس کے اونے پونے آ ہی جاتا ہے. کسی انسان کے اوپر جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا, تو برانڈز جب کر رہے ہیں تو وہ سر بہت بڑا گیمبل بھی ہے نا برانڈز کے لیے. یہاں برانڈ کون سے اتنے طاقتور ہیں سارے, مطلب بڑے بڑے بینکس تو کر سکتے ہیں شاید اتنا لیوریج لے, اتنی رسک فیکٹر ہے ان کا, لیکن بڑا بینک تو نہیں دیکھے گا نا یار کہ سر یار کسی سیال کوٹ کے اندر کی کسی گاؤں کے اندر سے بندہ ہے, جوڈو بڑی اچھی کرتا ہے, چلو جی اس کو ہم سپانسر کریں گے, اولمپکس تک پہنچے. سر یہ آپ تو بڑا بہت مشکل ہے سر. آپ تو بہت ہی بڑی بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ارشد جیتا تھا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یار بڑے واہ واہ ہو گئی ہے, کیونکہ روز کوئی نہ کوئی نیوز آ رہی تھی. اور روز کیوں نیوز آ رہی تھی کہ کبھی مریم پہنچ گئی, کبھی زرداری پہنچ گئی, کبھی فلانا. ٹھیک ہے, یہ تو سارے پولیٹیکل ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس بندے نے ایک ایسا کام کیا جو پاکستان کے 77 سال میں ہوا ہی کبھی نہیں, اور دوبارہ بھی پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. مجھے بتائیں اس نے 10 برانڈز کی ایڈ بھی کی ہیں, نہیں کیے نا سر. اس کے بعد کوئی برانڈ نہیں آیا, مطلب 5-6 ہیں, مطلب کیے کوئی پاشا پہلے سے ہے, 1-2 اور شاید ہوں, کو بینک بک آ گیا. ارشد ہر جگہ نہیں ہے. اور اب پھر وہی بڑی بات کہ سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو برانڈ نے جو اپنا برانڈ مینیجر رکھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو, پر ہو سکتا ہے بہت ممکن ہے, پر ہو سکتا ہے وہ جاہل نہ ہو, اس نے کوئی سروے سٹڈی کی ہو اور اس نے پچ کر دی مالکوں کو. ہاں نہیں, اور اس نے کوئی سروے سٹڈی کروانے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہو کہ یار وہ ارشد پہ نا ہمارا اکاؤنٹ نہیں بکے گا, ہمارا جوس نہیں بکے گا, ہمارا نہیں بکے گا, ہمارا نہیں بکے گا. اچھا وہ کیوں اس نے
کیا ہو کیونکہ اس نے کروایا ہو. ہم سر ہم جو لوگ ہیں اس ملک کے ہم نہیں ارشد کو سٹار مانتے. ہم کہاں صاحب پھنسے ہوئے ہیں. ہم سر کرکٹ کے باہر نہ ہمارا ذہن نہیں جاتا. سر ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, دوسری آپ کو وجہ بتاتا ہوں. آپ نے بڑا کریڈٹ دے دیا سر یہ برانڈ مینیجر اور مارکیٹنگ مینیجر وغیرہ کو, انہوں نے بھی ریسرچ ماری ہوگی اور پھینکی ہوگی. صرف اسی چیز پہ چل رہے ہیں. مجھے صرف بتا دیں اس ملک میں بکتا کیا ہے, اس ملک میں آپ کیا بیچ رہے ہیں, مطلب آپ کا جو پائے ہے اس کے اندر کیا ہے, بینک ہے, ٹیلکو ہے, بسکٹ ہے, شیمپو ہے, گاڑیاں اب تھوڑی بہت ہی بڑھ گئی ہیں. اور کیا بیچ رہے ہیں, گاڑیوں کا ایڈ تو پتہ نہیں کب دیکھا میں نے. کیا بیچ رہے ہیں آپ, کچھ مطلب نہیں اس ملک میں کیا بیچتے ہیں, مطلب کیا ہے, نوکری کیا ہے ان کی. بھائی آپ کا یونیلیور سے لے کے آپ کا پیپسی سے لے کے وہ سارے جو ہیں بہت محنت کرتے ہوں گے, برانڈ ٹو مارکیٹ لاتے ہوں گے, لیکن سر وہ بھی مارے کھا کے بیٹھے ہیں اب یار کہ یہاں پہ تو مطلب آڈینس اس قسم کی ہے کہ انہوں نے وہی چیزیں ابھی تک کنزیوم کرنی ہے جو کنزیوم کرنی ہے, تو ان کو اتنا کریڈٹ دینا کہ وہ ریسرچ کرتے ہوں گے میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہوگا. بٹ ملٹی نیشنلز میں گیم ڈفرینٹ ہے. مطلب پیپسی, کوک وغیرہ, یونیلیور, اس کے اندر تو بہت زبردست بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے, جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو موو ہو جاتے ہیں, جو ساؤتھ ایسٹ میں جاتے ہیں اور باقی جگہوں پہ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, پھر شاید واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. ارشد ایک ڈفرینٹ کیس ہے کہ اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا. ارشد واز دا رسک یو شوڈ ہیو ٹیکن. میرا بات یہ ہے سر کہ ارشد مطلب یہ سارے اس کو سر دیکھیں, آڈینس کو اگر موٹیویٹ کرنا تھا کہ اس کو سٹار مانو, اس میں تو آپ کا رول تھا نا پھر, کہ کارپوریٹ انڈسٹری کا رول تھا, کارپوریٹ سیکٹر کا رول تھا کہ یار آپ اس کو اٹھا کے چک کے رکھیں کہ یار ہر چیز پہ یہ, مطلب کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ لینا تو ارشد کھڑا ہوا ہے, آپ نے بسکٹ لینا تو ارشد ہے, چائے پینی ہے تو ارشد ہے, ہر جگہ اس کو اٹھا کے رکھا. سو دیٹ وڈ ہیو بروکن دیٹ بیریئر. ہم سب نے کلیکٹیولی فیل کیا اس بندے کو, میرا یہ ماننا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ارشد کی اہلیہ کو بھی نا تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. بات یہ ہے کہ سر یہ ادھر نا سٹار ایسے ہی بنتا ہے کہ بندہ کھڑا ہوا ہے اور بیبیز ادھر سے گزر رہی ہیں. یہ جب تک اس قسم کے ایڈ نہیں نہ بنیں گے آپ سٹار نہیں بنا سکتے. سر مجھے ایک ویسے بات ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, دنیا میں ایسے چلتا ہے, یہاں پہ کوئی ایک ایڈ دکھائے جس میں بیبیز چل رہی ہیں, مجھے ایک کو بتا دے سر. کوئی ایک اشتہار نہیں ہے یہاں پہ جس میں مطلب بیبی ہے, بیبیز نہیں ہے سر. مطلب ایسا یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا یار, ایک تو زیادہ نہیں کرنی سر. تو لیکن پھر آپ کے سامنے ہی ہے نا کہ یہاں پہ مطلب بابر چلے کہہ لیں آخری سٹار کرکٹ کا, مطلب آپ یہ دیکھیں سر وہ پینتھر ٹائر بیچ رہا ہے سر, مجھے بتائیں. وہ پینتھر ٹائر بیچ رہے ہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ بابر جو ہے وہ اس کی آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی جو ہے پرفارمنس, پرسنل پرفارمنس رہی کہ اس نے کرکٹ میں کہ اس نے کوئی 2 3 4 سال جو ہے وہ لیڈنگ رن سکورر, مطلب 1 سال نہیں 2 نہیں 4 5 سال لیڈنگ رن سکورر رہا. تو وہ ہوا یہ کہ اس کو جب آپ نے نہیں بھی دکھایا, وہ پینتھر بھی بیچ رہا ہے اس کو, وہ مطلب جو کچھ بھی آپ کرنا چاہیے تھا آپ کو آپ نے نہیں کیا, لیکن وہ بہرحال سٹار ایک بن گیا. اور مجھے بتائیں کہ کون سٹار بنا, مطلب اگین شاہین نے کوشش کی, نسیم کو لے کر آئے. نسیم جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ بلڈوز کرتا ہوا نکل رہا ہے بیکاز آف ہز گڈ لکس. ٹھیک ہے, مطلب نسیم جب کسی ایک ایڈ میں بھی نہیں آیا تھا, جب اس نے چھکے بھی نہیں مارے تھے وہ جو افغانستان والے, وہ ابھی سٹار بنا ہی نہیں تھا. تو یہاں پہ میں جانتا ہوں چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں جو ہے وہ بیٹھ کے کہتی یار نسیم جو ہے نا, ابھی اس کی نسیم کی پرفارمنس کوئی نہیں, لیکن وہ پیارا ہے وہ, تو which is fine. دنیا ایسی چلتی ہے, دنیا ایسی چلتی ہے. سو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے تو سٹار نہیں بناتے, ہم سٹار تو سر پھر آپ کو پتا ہے کہ لشکتی ہوئی گاڑی اور یوں کر کے بیبیز کا تبادلہ خیال ہو رہا ہے, بندہ یوں کر کے کھڑا ہے. ہاں سر, اور میں سر ویسے بھی جنرلی ہم کسی لمبی بات کر لیں گے ایڈورٹائزنگ انڈسٹری پہ. سر شادی کے اوپر نا چائے میں بسکٹ ڈبو کے کوئی کھا نہیں رہا, یہ اگر آپ ایڈز میں دکھا رہے تو ایسا ہو نہیں رہا. تو یہ بسکٹ بیچنا ہے تو شادی پہ نہ بیچیں, مطلب ہر چیز میں سر یہاں پہ کوئی بھی چیز بیچنی ہے نا تو ماحول مہندی کا بنا دو بھائی, تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. کوئی اچھا اشتہار بھی ہو سکتا ہے, مطلب کچھ سر میں آپ کو بتا دوں لاسٹ اچھا اشتہار اس ملک میں کیا بنا تھا, اور یہ میں مانتا ہوں کہ یہ بہترین اشتہار تھا. سروس شوز فار ایوری ون واز اے گڈ ایڈ. وہ تو بیسیکلی جنگل تھا نا, وہ جنگل بھی تھا اور پیچھے اس کے لوگ بھی تھے. یہ
تو یار وہ ایک دفعہ کر چکے تو بار بار کر سکتے ہیں سر. اس ملک میں مسئلہ کیا ہے یار کہ یار ایک دفعہ ہی چیز ٹھیک کرنی ہوتی ہے. مطلب 92 میں جیتے تھے تو اب نہیں جیتنا اس کے بعد. مطلب سر اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ مطلب ارشد ول بیکم another story ایونچولی. جب آپ اور میں بڈھے ہو کے سر شو کر رہے ہوں گے, وہ سی نا ارشد انہوں نے کیتا سی جیولنچ گولڈ. یہ نہ ہو کہ ہم بیٹھے رہے یہاں پہ بیٹھے رہے کہ جی بس وہی گولڈ تھا ہم نے کر لیا. سر اتنے کنٹینٹ کیوں ہیں ہم؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار ایک دفعہ ایک چیز جو ہائیسٹ آنر ہوتا ہے کسی بھی چیز فیلڈ میں, اس کو لے کے ہم خوش ہیں. اس کو ڈیولپ نہیں کبھی کیا ہم نے سر. ہاں یہ تو سر پتہ نہیں, لیکن جو بیچ میں آپ نے ایک مجھے ذہن میں آگے بات, کیونکہ آپ نے وہ جو مہندیوں والا ذکر کر دیا نا, سو مہندی کا پرابلم یہ ہے کہ میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں کرتے ہیں مہندی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مہندی جو ہے وہ ہوتی اس لیے, وہ ساری آنٹیاں بھی یوں کر کے پروسپیکٹڈ سن ان لاز اور ڈاٹر ان لاز کارڈ ہی ہوتی ہیں, اور وہ یوں کر کے اپنے بچوں کو بھی کونیاں مار کے کہتے ہیں او چیک کر. تو وہ تو ایونٹ ہی اس چیز کے لیے ہے, نمبر ایک چیز. اچھا باہر جو اب ہم اگین وہ باہر جو ہے نا بڑی کہانیاں ہوتی ہیں کہ جی وہ وی میٹ ایٹ اے فٹ بال میچ, وی میٹ ان دا بار, وی میٹ فلانا, وی میٹ مکانا. اچھا یہاں پہ لوگوں کو نا بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بکواس ہے, ہر کہانی میں نا وہ ساس کو بہو سے فلانا ہے, وہ سوری مطلب وہ کیا دیور کو جو ہے وہ بھابھی سے محبت ہوئی ہوئی ہے, چاچے کو فلانی سے محبت ہوئی ہوئی ہے, بڑا انسیسٹرل ادھر جو ہے نا سارا دکھا رہے ہیں. اچھا اگین میرا یہ تو نہیں خیال کہ اتنا ایکشن اس ملک میں ہو رہا ہے, ادھر ایکشن وکشن کوئی نہیں ہو رہا ورنہ یہ بڑے ٹھنڈے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اس قسم کے خیالات اور جذبات ہیں نا ایک دوسرے کے لیے انسیسٹرل, وہ شاید وہاں پہ واقعی ہوں گے. اور اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یار جب آپ کا باہر خاندان کے باہر انٹریکشن ہی نہیں ہونا, تو پھر وہ جو ایک آپ کے اندر ایک جو ہے ایک چیز, وہ پھر اندر ہی کتنے ہونی ہے نا. مطلب جس طرح آپ سیڈ ہوتے ہو, جس طرح آپ ہیپی ہوتے ہو, جس طرح آپ غصے میں آتے ہو, یہ سارے جذبات ہیں. آپ کا ایک پائے چارٹ ہے, اس کا انہوں نے حصہ ایک سپیس لی ہوئی ہے آپ کے یہ زندگی کا حصہ ہے. اسی طرح مطلب محبت یا ٹھڑک جو ہے مطلب وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے, وہ کتنے نہ کتنے تک کٹنی ہے. تو باہر تو کوئی آپ انٹریکشن نہیں ہو رہا, تو پھر یہیں کا اگین وہ کلمنیٹ نہیں ہو رہا وہ, لیکن جذبات ہوں گے وہ بالکل ٹھیک ہے, جذبات ہوں گے سر بالکل. اور سر ہم نے خبر کون سی کی تھی؟ خبر تھی سر وہ اسپورٹس بورڈ کی. سر باقی اسپورٹس بورڈ کی مبارک باتیں بہت ہیں سر. یہ والی جو آپ کی تھیوری ہے سر یہ اتنی خوبصورت ہے سر, میں اسے اتنا اگری کرتا ہوں کہ, اور اس کا خلاصہ جو میں پیش کرتا ہوں سب کے لیے کہ ٹھڑک کہیں نہ کہیں نکل رہی ہے, اور مطلب وہ کلمنیٹ نہیں ہو رہی بٹ وہ نکل رہی ہے سر. واہ سر یہ بہت بڑا کال دے دیا آپ نے. ٹھڑک جو ہے وہ پانی کی طرح اپنا راستہ ڈھونڈ رہی ہے بس مہندیوں میں سر. سر بہرحال سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.